حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکاوت، فطانت، ذہانت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا ایک پڑوسی ہے، مجھے بہت دکھ دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے ایسا کرو نا کہ اپنے گھر کا پورا سامان نکال کے راستے پر ڈال دو۔ اس شخص نے جا کے ایسے ہی کیا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا پڑوسی ہے، مجھے تکلیف دیتا رہتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے۔ تو میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے یہی طریقہ تجویز فرمایا۔ تو لوگوں نے کیا کر دیا، ہر کوئی آتا نا تو اس پر لعنت کرتا تھا، لعنت بیچتا تھا اور بد دعائیں کرتا تھا۔ تو شخص کی اطلاع ہو گئی، وہ بہت شرم آیا اور اس نے اس کے پاس آ کر بہت زیادہ معذرت کی اور ساتھ ساتھ کہا کہ اپنا سامان گھر لے جاؤ آئندہ کے لیے، میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کو نہیں ستاؤں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ذہینانہ اور فطینانہ اور بہت دوربینی کی تجویز اس کو دے دی۔ غزوہ خندق کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور اس کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، جو واقعہ ہے نا پرسن کی ذہانت کا، زید بن اسلم سے کی حدیث اس میں ہے کہ شخص نے حذیفہ صاحب سے کہا کہ حذیفہ صاحب، آپ لوگوں نے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات کی، اس کی صحبت اٹھائی، ہم لوگ تیسا نہیں کر سکے، ہم نے آپ علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا۔ پھر آگے حدیث ہے کہ حذیفہ صاحب نے اس شخص کو فرمایا کہ دیکھے یہ باتیں چھوڑ دو، غزوہ خندق کی بات ذرا سن لو۔ غزوہ خندق کی رات کو آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے، ہم بھی ساتھ تھے۔ اس وقت بہت تیز ہوا چل رہی تھی، بہت زیادہ ٹھنڈک تھی، ٹھنڈ تھی اور اندھیری تھی، خطرناک رات تھی۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی فوج میدان میں موجود تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ تم میں کون ایسا شخص ہے جو قوم کی حالات دیکھ کر مجھے باخبر کر دے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ یہ سن کر ہم میں سے کوئی شخص نہیں اٹھا، کیونکہ بہت زیادہ سردی تھی اور ان کے پاس اتنا کچھ تو تھا نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا کون ایسا شخص ہے جو قوم کی حالات دیکھ کر ہمیں کیا کر دے، حالات بتائے، باخبر کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کا رفیق بنائے گا۔ یہ سن کے پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ پھر تیسرے مرتبہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے میرا رفیق بنائے گا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تو ابوبکر صاحب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا کر دے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیجیے۔ تو یہ سن کے آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ حذیفہ جائیے، آپ کو یہ کام سر انجام دینا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میرے ماں باپا پر قربان ہو، جو حکم آپ بتا دیجئے ہم آپ کے لیے کر دیں گے، اپنی جان کو نچھاور کریں گے۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں کہ قتل ہو جاؤں یا جو کچھ بھی کیا جائے، لیکن قید ہونے سے میں ذرا ڈرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے لیے پریشان نہیں ہونا، تم ہرگز قید نہیں ہو سکتے۔ میں نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ بس فرمائیے، جو حکم ہو دے دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جا کے قریش قوم میں داخل ہو جاؤ اور یہ کہہ دو کہ اے قریش کی جماعت، اے لوگو، کل لوگوں کا ارادہ ہے نا، کل تو جنگ ہوگی نا، وہ تمہیں پکاریں گے اور تمہیں کہیں گے قریش کہاں ہیں، کہاں ہیں وہ قوم کے رہنما، کہاں ہیں وہ سردار، کہاں ہیں وہ لڑاکو شہ سوار۔ تو اس طرح سے جنگ کی ابتدا تم سے ہوگی اور تمہارا ہی قتل واقع ہوگا۔ یا آپ علیہ السلام نے مجھے تدبیر سمجھائی۔ پھر مجھے آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم قیس قبیلہ کے پاس بھی پہنچو، ان سے کہو کہ قیس کی جماعت، کل لوگوں کا ارادہ ہے، تم سے کیا کرنا چاہتے، جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں اور تم سے ہی کہیں گے کہ تم گھوڑوں کی پشت کے مالک ہو، کہاں ہو تم شہ سوار ہو، آ جاؤ نا، تم تیر انداز ہو وغیرہ، اس طرح سے تمہیں ابھاریں گے اور قتل تمہاری پہلے واقع ہوگا، کیونکہ بعد والے تو بعد میں لڑیں گے۔ تو حذیفہ سے فرماتے کہ جب میں نے یہ بات سن لی نا تو میں جا کے ان کے پاس پہنچ گیا
اور وہ جو لوگ تھے نا آگ سے تاپ رہے تھے خود کو، تو میں بھی ساتھ بیٹھ کے آگ سے خود کو تاپنے لگا، گرمائش حاصل کرنے لگا، اور اس بات کو میں نے پلانا شروع کر دیا قیس وغیرہ کے لوگوں سے اور قریش کے لوگوں سے، جس کا آپ علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا نا، وہی بات میں نے کیا کر دی، شروع کر دی۔ یہاں تک کہ جب صبح صادق قریب ہوئی نا تو ابو سفیان اٹھا اور اس نے لات و عزیٰ بت وغیرہ کے نام لے کر لوگوں سے کہا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے نا کہ وہ ٹٹول لے، ادھر ادھر تفتیش کر لے کہ کون اس کے پاس بیٹا ہو، ایسا نہ کہ کوئی جاسوس آیا ہو۔ تو حذیفہ سے اب فرما رہے ہیں کہ میرے پاس بھی ایک شخص بیٹا ہوا تھا، تو میں نے جپٹ کے اس پر حملہ کر کے یعنی اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ بتاؤ کون ہو تم، یہاں کون بیٹی ہوئی؟ اس نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، اور میں فلاں شخص ہوں، اور میرا فلاں باپ ہے، فلاں شخص کا بیٹا ہوں۔ تو میں نے یہ تدبیر چلائی نا، ایسا نہ ہو کہ مجھے پہلے پکڑ کے مجھ سے پوچھے کیا جواب دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ تو دوست لگ رہے، دوست ہے۔ جب صبح ہو گئی نا تو لوگوں نے پکارا کہ قریش کہاں ہیں، قریش کے سردار اور ان کی شہسوار کہاں ہیں؟ تو نے آپس میں کہا کہ یار یہ تو بالکل سچ لگ رہا ہے، کل ایک شخص نے ہمیں خبر بتائی تھی کہ کل تمہیں پکارے گا سب سے پہلے، تو لوگ تو ہمیں ہی پکار رہے، ہمارے سرداروں کو، شہ سواروں کو، تیر اندازوں کو، یہ تو وہی بات ہے جو سچ نکلی۔ تو ادھر سے آواز لگی کہ ابو کنانہ کے لوگ کہاں ہیں، وہ تیر انداز لوگ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یار تو وہی اطلاع جو بالکل ٹھیک نکلی جو کل رات ہمیں دی گئی تھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کے دلوں میں وسواسی مضبوط ہو گئے نا، ذلیل ہو گئے، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت آندھی چلائی تھی نا، آندھی کی وجہ سے ان کے خیمے اکڑ گئے تھے، برتن الٹ گئے تھے، سارا کچھ نظام خراب ہو گیا تھا۔ ابو سفیان نے بھی اپنی اونٹی کی طرف بھاگ کے کیا کر دیا، اس کو کھینچنا شروع کر دیا اور میدان کو چھوڑ گیا۔ پھر میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کے میں نے سارا کچھ واقعہ وغیرہ بیان کر دیا، تو آپ علیہ السلام یہ سارا سن کے مسکرا گئے اور آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی کیا تھی، ذہنی تدبیر تھی جو آپ علیہ السلام نے اس کو بتائی، سمجھائی۔